بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم شکریہ رمضان پروگرام کے تحت حاضر خدمت ہیں۔ یہ علاقہ لدے والا وڑیچ محلہ افضل ٹون جامعہ مسجد بہار مدینہ کے تحت یہ پروگرام الحمدللہ اس میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ برادران جی وقار، چونکہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، اس میں لوگ عبادات اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے معاملات، اس میں لوگ بہت زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیک اعمال کی کئی اقسام ہیں۔ صرف نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں، صرف روزے رکھنا ہی نیکی نہیں، صرف نوافل پڑھنا ہی نیکی نہیں، قرآن کی تلاوت کرنا ہی صرف نیکی نہیں، بلکہ نیکی کئی صورتوں میں کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر نیکی کا ایک اپنا مقام ہے، ہر عمل کا ایک اپنا مقام ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ واضح موجود ہے کہ جو مقام و مرتبہ علم دین کو حاصل ہے وہ شاید کسی اور عمل کو حاصل ہو، اور علم دین کی بہت زیادہ شان ہے، اور جو علم دین حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا مقام و مرتبہ بھی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اور کئی احادیث اس ضمن میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر، یعنی عابد جو ہے وہ عبادت گزار کو کہتے ہیں، اور عالم علم والے کو کہتے ہیں۔ اور احادیث میں عالم کی فضیلت عابد پر زیادہ بیان کی گئی ہے کہ عابد پر برتری حاصل ہے کس کو؟ عالم کو، کہ جس کے پاس علم ہے۔ کیونکہ فقط عبادت گزار جو بندہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، ایسا بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کے اندر ٹھوکریں کھاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اور کما حقہ، جس طرح قرآن و سنت کے مطابق اس کو اپنے اعمال سارا انجام دینے چاہیے، ادا کرنے چاہیے، وہ نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے علم دین کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار ایک ایسا عالم کہ جو علم تو حاصل اس نے کر لیا لیکن وہ عبادت نہیں کرتا، اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ امام برہان الدین زرنوجی فرماتے ہیں وہ بہت بڑا فساد ہے۔ اور ایک عبادت گزار جاہل ہے، جاہل لیکن عبادت گزار ہے، فرمایا وہ اس بے عمل عالم سے بھی بڑا فساد ہے۔ اندازہ کیجئے۔ تو عبادت بھی کرنی ہے تو پہلے علم دین حاصل کیا جائے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، یہ سیکھنے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آج ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اگر ان کا ٹیسٹ لیا جائے کہ قرات کے مسائل کیا ہیں، قیام کا مقام کیا ہے، آج اتحیات میں بیٹھنا ہے، طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، نماز کے اندر مکروہات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، شرائط کتنی ہیں، یہ سارے ایک عمل نماز ہے، اس کے اتنے سارے مسائل ہیں کہ اس کے فرائض کتنے ہیں، شرائط کتنی ہیں، واجبات کتنے ہیں، اس کے اندر مکروہات کون کون سے ہیں، کون سے کام جو ہیں وہ مکروہ کہلاتے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، مستحبات کتنے ہیں۔ آج یہ کس کو پتہ ہے؟ الا ماشاءاللہ، کوئی ہزاروں میں ایک ہو تو شاید ہم مان لیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 10 بندوں میں ایک ایسا ہوگا جس کو یہ نماز کے اتنے مسائل آتے ہوں، تو یہ بات ماننے والی نہیں۔ اس قدر جہالت عام ہے، اس قدر کہ نماز پڑھنے والے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ دیکھا دیکھی، کہ وہ رکوع اس طرح کرتا ہے تو میں بھی اس طرح کر رہا ہوں، لیکن ان کو نماز کے مسائل نہیں آتے۔ برادران ذی وقار، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو کس طرح بندہ تقوی اختیار کر سکتا ہے؟ علم کے بغیر۔ جب تک علم نہیں ہوگا تقوی اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ تقوی کا مطلب یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ تو جب تک گناہوں کا علم ہی نہیں ہوگا، کیسے بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس طرح دیگر مسائل، ایک بندہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو طہارت کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو جاتے ہیں، نماز کے مسائل، رمضان آیا ہے تو روزوں کے مسائل، اگر شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے حقوق، صاحب اولاد ہو گیا ہے تو بچوں کے حقوق، اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو لین دین کے معاملات، مثال کے طور پہ وہ خرید و فروخت کے مسائل اس پہ سیکھنے جو ہیں وہ لازم ہو گئے ہیں۔ اگر وہ تجارت کرتا ہے تو پھر اس پہ یہ لین دین کے معاملات جو ہیں خرید و فروخت کے، یہ اس پہ فرض ہو گئے ہیں سیکھنے۔ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل سیکھنے اس پہ لازم ہو گئے ہیں۔ تو اس قدر یعنی جس بھی بندہ فیلڈ میں پہنچتا ہے تو پھر اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، یہ بہت ہی قابل افسوس مقام ہے کہ ہم کام تو سارے کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن اپنے دل کی مرضی کے مطابق، رب کی مرضی کے مطابق نہیں۔ رب کی مرضی تو اس میں ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے شب و روز کو گزاریں، صرف اپنی مرضی نہ کریں۔ اس قدر علم کی فضیلت ہے برادران ذی وقار، معزز سامعین، ہم سب کو علم دین کی طرف توجہ کرنی ہوگی، علم دین حاصل کرنا ہوگا۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے عالم دین کے پاس، صرف ہو سکتا ہے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ٹائم ہو، 1 گھنٹہ ٹائم ہو، آپ اس میں سے وقت نکال کے ان کے پاس حاضر ہوا کریں اور ان سے مسائل سیکھا کریں۔ پھر مختلف چینلز جو ہیں وہ آپ کو سکھا رہے ہیں، مسائل سکھا رہے ہیں، جیسے مدنی چینل ہے، اس پہ لائیو پروگرام لگتے ہیں، مسائل سیکھنا، اس کے بارے میں فقہی مسائل سکھائے جاتے ہیں، کئی ایک پروگرام اس پہ لگتے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ دیگر کئی چینل جو ہیں اہل سنت کے جو مسائل بھی بتاتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو برادران ذی وقار، معزز سامعین، آپ نے کچھ اپنا وقت نکال کر، آپ یہ نہ کہیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو تھوڑے سے عمر سیدھا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو گزر گئی ہے، اب بچوں کو ہم کہتے ہیں آپ پڑھ لیں، آپ کچھ سیکھ لیں، حالانکہ ہماری بھی گزری نہیں، ابھی تو گزر رہی ہے۔ بلکہ علماء کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرو، گود سے لے کے، یعنی ماں کی گود سے، گور کہتے ہیں قبر کو، جب تک تم قبر میں نہیں پہنچ جاتے علم دین حاصل کرتے رہو۔ تو اس لیے جس بھی عمر میں ہیں ہم، جس بھی زندگی کی سٹیج پر ہیں، کچھ نہ کچھ علم دین ہم حاصل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں کامیاب کرے گا، اور جتنی بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ہم نماز کے مسائل سیکھیں، رمضان ہے تو رمضان کے مسائل سیکھیں، ہمارا غسل سے واسطہ پڑتا ہے اس کے مسائل سیکھیں، ہم شادی شدہ ہیں، بیوی کے، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ سب سیکھیں، اور ان حقوق کو ادا کرنے میں ہم کوشش کیا کریں، اس میں کوتاہی نہ ہو، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم بن جائیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو تقوی حاصل کرنا ہے تو علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ کہے کہ میں متقی بن جاؤں اور علم دین نہ حاصل کروں تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ علم دین آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، پھر آپ گناہوں سے بچیں گے، اور جب گناہوں سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے روحانیت بھی ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب بھی ملے گا، اور پھر آپ صحیح معنوں میں متقی کہلانے کے حقدار بنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور علم دین حاصل کر کے تقوی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر،
ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی علی، پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہیں یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔